معلوم ہے جوا حرام ہے، پھر بھی جوا کھیل کر اپنے معصوم بچوں کے اور خود کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ معلوم ہے شراب پینا حرام ہے، پھر بھی گھروں میں اپنی ماں و بہنوں کے سامنے شراب پی کر آ رہے ہیں۔ پھر پتہ یہ چلا علم اگر جہالت کو ختم کرتی ہے، گناہوں کو روکتی ہے، تو ہم ساری باتیں جانتے ہیں، جاننے کے باوجود یہ سارے گناہ کر رہے ہیں۔ تو پھر آؤ میں تمہیں ایک بات کی طرف اشارہ دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بہت ساری چیزوں سے پناہ چاہی، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں سے پناہ چاہی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ علم تو ہے قرآن کا، لیکن میری ذات کو نفع نہیں دے رہا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے اور فرمایا کہ جب پانی آسمان سے برستا ہے اور پانی کی مثال علم سے دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں جو پانی کو جذب کرتی ہیں، اپنے اندر ٹھہرا کے رکھتی ہیں، اس سے فصل اگتی ہیں، زمین بھی زندہ رہتی ہے۔ اور ایک قسم فرمائی کہ وہ پانی جب زمین پہ گرتا ہے تو زمین کو نفع نہیں ہوتا، بلکہ زمین کے سخت ہونے کی وجہ سے وہ پانی اوپر سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا ایسا علم جو آدمی کو حرام سے نہ بچائے، یہ اس پانی زمین کی طرح ہے جس کے پاس پانی تو آیا ہے لیکن قبول نہیں کیا، اس کی ذات کو نفع تو نہیں ہوا، البتہ دوسروں نے اس سے نفع اٹھایا۔ اب علم سے پناہ چاہیے تو پتہ یہ چلا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ محدثین نے اس نقطے پہ یہ بات بیان فرمائی، سوال یہ ہوتا ہے نفع بخش علم کون سا ہے؟ فرمایا علم والے کو اس کا علم نفع اس وقت دے گا جب اس کے اندر 2 چیزیں پیدا ہوئی۔ نمبر 1 دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے رغبت۔ دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق، اور دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں، بس اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، حلال مال کمانا ہے، حلال مال استعمال کرنا ہے، اور بندہ حلال مال اسی لیے استعمال کرے گا کیونکہ جب بندے کے اندر حرام سے بچنے کا شوق، حرام سے بچنے کی فکر اور حلال کمانے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے تو میرے بھائیو یہی بندہ ہے کہ پھر اس کو آخرت میں اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا۔ ورنہ اگر پیٹوں میں حرام لقمے چلے گئے تو بندہ سب سے پہلے جس چیز سے ڈرے گا وہ موت سے ڈرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے میرے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک میرے جسم میں حرام مال گیا ہے، میرا بولنا حرام، میرے کپڑے حرام، میرا لباس حرام، میری چپل حرام، میرا کھانا حرام، حتیٰ کہ جن پیسوں سود کے پیسوں سے، لوٹ کے پیسوں سے، حرام کے پیسوں سے، جوے اور سٹے اور ورلی کے پیسوں سے اور مہیلا بچت گھٹ کے نام پر جو حرام کے پیسے میں نے لایا ہے، میرے بھائیو ہمارے گھروں کے اندر یہ پیسے آئے، اس سے اناج ہم نے خریدا، ہم نے بھی کھایا، ہمارے بچوں کی بھی پرورش کی، میرے بھائیو اسی سے ہمارا جسم پرورش کر پایا ہے تو ہمارا گوشت بھی حرام میں تبدیل ہو گیا ہے۔ آؤ تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ابن رجب محدث نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت تلاوت کی گئی، یا ایوہ الناس، اے لوگو کلو مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو وہ مال کھاؤ جو زمین میں اللہ نے، کھاؤ وہ مال جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، حرام مال سے بچو۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو اور کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ
ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا مطلب ہے مستجاب الدعوات کا؟ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ جو جائز دعا یہ مانگے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول کر لی جائے اور دنیا ہی میں اس کا اظہار ہو جائے۔ یہ مستجاب الدعوات بندہ جب بنتا ہے تو اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اخرت والوں میں ایک بات کہتا ہوں، سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہو کر نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے اس مقام پہ پہنچا دے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد میری ہر دعا قبول ہو، اور اس مقام کو مستجاب اس بندے کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، یعنی جس کی دعائیں قبول کی جا چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جب نبی سے یہ فرمائش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ یہ غور سے سننے کی بات ہے۔ نبی نے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے، نبی نے کوئی نوافل کی ترغیب نہیں دی، نبی نے کوئی بڑے قربانیوں کی بات نہیں کی۔ ایک جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا یا سعد اطیب مطعمک، یا سعد اطیب مطعمک، اے سعد تیرے کھانے کو پاکیزہ اور حلال بنا لے تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ تیرے پیٹ میں جانے والا لقمہ جب تیرے پیٹ میں حلال کا لقمہ جائے گا، وہ سود کا نہ ہو، وہ لوٹ کا نہ ہو، وہ چوری کا نہ ہو، وہ غصب کا نہ ہو، وہ جوے کا نہ ہو، وہ سٹے کا نہ ہو، وہ سود کا نہ ہو، وہ بیاس کا نہ ہو، وہ لون کا نہ ہو، اور وہ مہیلا بچت گھٹ کے نام پر لیا ہوا پیسہ نہ ہو، وہ حلال اور پاکیزہ مال ہو۔ جب تیرے پیٹ میں جانے لگے گا، سن اے سعد تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان العبد لا يغذف لقمة الحرام في جوفه، جب کوئی بندہ اپنے پیٹ میں مال حرام کو داخل کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے پیٹ میں مال حرام کو داخل کرتا ہے ما یتقبل منہ عمل 40 یوم، تو 40 یوم اس بندے کی 40 دن تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں۔ مجھے بتائیں، پیٹ میں حرام کے لقمے ہیں، نمازیں منہ پر ماری جا رہی ہیں، پیٹ میں حرام کے لقمے ہیں، قرآن کی تلاوت قبول نہیں، پیٹ میں حرام کے لقمے ہیں، روزہ قبول نہیں، پیٹ میں حرام کے لقمے ہیں، صدقے خیرات قبول نہیں۔ بتاؤ ایسے عمل کرنے کا کیا فائدہ جس عمل کی قبولیت اٹکی ہوئی ہو؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے جب یہ فرمایا سعد اپنے لقموں کو پاکیزہ بنا لے تو اللہ تیری ہر دعا کو قبول کر لے گا، تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ آگے فرمایا 40